سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہم نے کمپلیٹ کرنی تھی. ہم نے آیت نمبر 53 کا آدھا حصہ یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کے گھروں میں یوں ہی عام پبلک کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. آگے آپ کو آیت نمبر 55 میں لسٹ بتا دی جائے گی کہ کون کون محرم امہات المومنین نبی کی بیویوں کے پاس جا کر اندر انٹر ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. عام پبلک کو منع ہے اور انہوں نے یوں ہی نبی کے گھروں میں نہیں جانا. جب دعوت دی جائے کھانے پر تو کھانا پکنے سے پہلے بھی نہیں جانا، اور جب کھانا کھا چکو تو زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ کلیئر فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا طریقہ کہ بیٹھے رہ جاؤ یہ نبی کو اذیت دیتا ہے. تو گویا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ تمام میزبانوں کو یہ بات اذیت دیتی ہے کہ اس دن اس نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے اور آپ پھر بھی باتوں میں بیٹھے رہیں، لگے رہیں. اللہ فرماتے ہیں نبی تو بڑے ہی حیا والے ہیں، اخلاق والے ہیں، ان سے تو یہ نہیں بن پاتا کہ وہ مہمانوں کو کہیں کہ جاؤ. لیکن اللہ حق بولتے ہوئے وحی کے ذریعے سے نہیں شرما رہے ہیں. اللہ بالکل تم پر حق بات کر رہے ہیں. اور اب جو ہم نے آج آیت کو کمپلیٹ کرنا تھا اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، بہت انٹلیکچوئل ہے یہ بھی پوائنٹ، کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگا کرو ہن ان عورتوں سے، یعنی نبی گھر میں نہیں ہے یا نبی کی بیویوں سے کوئی کام ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو تم نے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونا. جو میں نے اسے سمجھا کہ جب بھی تم کچھ اگر مانگتے بھی ہو تو ٹھیک ہے مانگ لو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تم کو جو ایک انٹرنس کا ایک دروازے پر پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے اس سے آگے اندر نہیں آنا ہے، تمہیں ورائی حجاب ہی طلب کر لینا ہے. کیونکہ دیکھیں پورا کانٹیکس بن رہا ہے کہ داخل مت ہونا نبی کے گھر میں، نامحرم داخل نہ ہوا کریں. اور میں ورائی حجاب کو اگر آپ لے لیں تو آپ خود دیکھ لو کہ اگر آپ کسی بھی عورت سے کوئی بات کرتے ہو اور اگر وہ پردے دار ہوتی ہے تو وہ اپنے پردے کا تو اہتمام کرتی ہے، پھر ہی وہ آپ سے بات کرتی ہے. پھر اگر آپ اچانک کسی کے گھر چلے جاؤ تو وہ وہاں اپنے گھر میں تو باپردہ نہیں پھر رہی ہوگی نا، وہ اپنے گھر میں تو اپنی زینت کے ساتھ بہت ہی فری بیٹھی ہوئی ہوگی. تو لازماً اگر جب بھی کوئی نامحرم کسی پردے دار عورت سے کوئی بات کرتا ہے تو، اور اگر وہ گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے تو عورت کو لازماً اپنے کمرے میں جا کر اپنے پردے کا اہتمام کر کر ہی باہر نکل کر اس کو ڈرائنگ روم میں یا جس بھی روم میں اس کو وہ بٹھاتے ہیں تو لازماً اسے اپنے پردے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت میں جو داخلے کی بات تھی تو اس جو داخلی پردہ ہے، جو انٹرنس ڈور ہے یا گیٹ ہے، تو اس پردے کی بات بھی ہو رہی ہے اس میں کہ آپ نے بلا تکلف نبی کے گھر میں نہیں جانا ہے. اور ایون جو آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ دستک دے کے جایا کرو، تو یہاں پر میں سمجھتی ہوں دستک دے کر بھی باہر ہی کھڑے رہا کرو. اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو بھی اندر بلا ضرورت مت آیا کرو، پردے کے پیچھے سے ہی باہر ہی کھڑے رہ کر مانگ لیا کرو. ذالکم اطہر، اللہ فرما رہے یہ جو تمہارا طریقہ ہے، یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، اطہر لقلوبکم، یہ بہت پاکیزہ ترین طریقہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن، اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی یہ پاکیزہ ترین طریقہ ہے. ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے وما کان لکم، تمہارے لائق یہ بھی نہیں ہے، تمہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، یہ کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو. دیکھیں یہ بات تو سب کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول کو غلط سمجھنا، غلط بولنا، ان پر جھوٹی حدیثیں لانا، ان کے بارے میں غلط خیال کرنا، یہ بھی نبی کو اذیت دیتی ہے. لیکن کانٹیکس میں بات جا رہی ہے کہ فضول نامحرموں کا داخلہ بھی نبی کو ناپسند ہے. یعنی بغیر بلائے
ایک نامحرم نبی کے گھر میں بیٹھا ہو، یہ نبی کو یہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے، یہ اذیت دیتا ہے. یہ بات اللہ کے رسول کو. اور اب ایک اور پوائنٹ آتا ہے جس پر ہم نبی کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، اور جو میں نے پچھلی بہت بار آپ کو بتایا کہ نبی کی بیویوں کی ایون نبی کے بعد شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی وہ خاص وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں سے ڈفرنس، تمہارے اندر کیا ڈفرنسز ہیں کہ یا نسان نبی لستن کاحد من النساء، آیت نمبر جو ہم نے 42 میں پڑھا تھا، 32 میں پڑھا تھا. تو اب ان میں یہ یونیکنیس ہے کہ نبی کی بیویوں کے لیے آ رہا ہے کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور یہ بھی اذیت دیتا ہے نبی کو بات، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو اس نبی کی بیوی سے من بعدہ ابدا، اس نبی کے بعد کبھی بھی عدت کے بعد بھی نبی کی بیویوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. ان ذالکم، یہ تمہارا عمل، یہ تمہاری جو اگر ایسا کرنا ہے، کانا عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہوگا، بہت عظیم بات ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے بس پسند نہیں کیا ہے. اب جن کے اندر مرض ہے، جو فضول بحث کرنے والے ہیں، وہ اسی میں کھوج لگاتے رہیں گے کہ یہ حکم کیوں آیا، اور ہم اس کو حکمت پر مبنی کریں گے کہ اللہ نے یہ خاص یونیکنیس نبی کی بیویوں کے ساتھ رکھی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے کہا تھا لسٹ بھی آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بہت وہ بھی انٹلیکچوئل بتائی جا رہی ہے. ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی بھی چیز نبی کی بیویوں کے بارے میں کانٹیکس میں لے رہی ہوں کہ اگر تم کوئی چیز کو ظاہر کر دیتے ہو یا تم کسی چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اگر آپ کانٹیکس میں دیکھیں کہ تم نبی کی بیویوں سے فضول دل لگی کی باتیں کر رہے ہو، فضول کویسچنز کر رہے ہو، فضول چیزیں مانگنے جا رہے ہو، فضول ملاقاتیں کر رہے ہو، تو دیکھو تم دل میں چھپاؤ یا کوئی چیز کو ظاہر کر دو، اللہ ہر چیز کو جان رہے ہیں. اور اگر آپ کانٹیکس نہ بھی لیں تو یہ بات یونیورسل لیول پر کہی جائے گی کہ تم دل میں کیا ہو، تم اوپر سے کیا ہو، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اب جناب یہ لسٹ آ گئی کہ کون کون نبی کے گھر میں بلا تکلف جا سکتا ہے. لا جناح علیہن، نہیں گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، کن عورتوں پر؟ نبی کی بیویوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ جو داخلے کی بات ہو رہی تھی کانٹیکس میں، گھر میں ان کے گھر میں کون کون آ سکتا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپ کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے، ولا اخوانہن، نہ ان کے جو بھائی ہیں بیویوں کے وہ بھی آ جا سکتے ہیں نبی کے گھر میں، ولا ابناء اخوانہن، اور بھائیوں کے بیٹے بھتیجے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی نبی کے گھر میں آ سکتے ہیں، ولا ابناء اخواتہن، اور بھانجے بھتیجے، بھانجے جو ہوتے ہیں کہ بہن کے بچے اور بھائی کے بچے، یہ دونوں نبی کے گھر میں ان کی بیویوں کے بھائی اور بہن کے بچے آ سکتے ہیں. ولا نسائہن، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورتیں بھی نبی کے گھر میں جا سکتی ہیں. تو اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ اس کے علاوہ غیر محرم، جیسے ہمارے کزنس ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اور بھی کوئی محلے دار جو کہ ہمیں بھائی بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو بہنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر ان میں نامحرم بھی ہے وہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے. ہم کئی مردوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو جناب وہ بھی ہماری اجازت سے آتے ہیں. تو نبی کی بیویوں کے گھروں میں ان محرم رشتوں کے علاوہ دوسروں کو جانا وہ پابندی تھی. اور پھر اللہ نے آگے یہ تک بھی کہہ دیا ولا ما ملکت ایمانہن، اور
ان نبی کی بیویوں کے ملکت یمین بھی آ سکتے ہیں، ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی نبی کی بیویوں کے لیے خاص اسپیشلٹی، یہاں پھر یونیکنیس آ گئی کہ ہم تو پھر محلوں والوں کو بھی بلا سکتے ہیں، اگر ہمارے میاں کو ہم پر اعتماد ہو، اگر ہمیں اپنے آپ پر اعتماد ہو، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی ایسا شخصیت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایتھیکلی ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ گھر میں نہ بٹھایا کریں، نہ بلایا کریں۔ یہ ساری باتیں تو اب ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹس ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی کی بیویوں سے جو خاص بات ہو رہی ہے وہ کلیئر آیت کے حوالے سے ہم نے آیت نمبر 55 میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یعنی نبی کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ان وحی کا، ان باتوں کا بہت خیال رکھنا کہ ان محرم رشتوں کے علاوہ کوئی گھر میں اتنا انٹر نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی ہماری بڑی نون آیت آ گئی، آیت نمبر 56، کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ صلی بھیجتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں، وہ رحمتیں برساتے ہیں۔ بہترین چیز ہوگی رحمت برسانا، کیونکہ اللہ دعا نہیں دیتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اللہ رحمتوں کو برساتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم سے نبی پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی وہ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ، تم بھی سلامتی کی، رحمتوں کی دعا بھیجا کرو۔ ایکچولی ہم نے اس کو درود بولا، درود جو کہ ہمارے ہاں بڑا نون نیم ہے، جیسے کہ ہم صلاۃ، زیادہ تر ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہ نماز 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 بولتے ہیں، جبکہ عربک میں وہ صلاۃ ہے۔ بالکل اسی طرح صلی بھیجنا، نبی پر صلی کی دعا بھیجنا، نبی پر رحمتوں کی دعا بھیجنا، اس کا ہم نے شارٹ فارم کر دیا نبی پر درود بھیجنا۔ تو جناب ادھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ، نبی پر دعا کیا کرو، وسلموا تسلیما، اور سرنڈر ہو جاؤ اس نبی کے آگے، بہت ہی ان کی جو وحی ہے اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ اس پر دوسرا ترجمہ لوگوں نے لیا سلام بھیجو، ان پر خوب سلام۔ تو ٹھیک ہے، سلامتی کی دعا بھیجو، رحمتوں کی دعا بھیجو، سلامتی کی دعا بھیجو، جس کا سب سے شارٹ فارم ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پھر ہم کہتے ہیں وآلہ واصحابہ۔ تو یہ اب ہمارا اپنا انداز ہے کہ ہم وہ جو درود ابراہیم لوگ کہتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے بڑا عجیب عجیب سی باتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ فلاں درود فلاں درود۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون سے درود میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شرکیہ الفاظ تو نہیں آ رہے، جو کہ مین میڈ درود اور سلام کی دعائیں آتی ہیں، ان میں کئی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو کہ خدا نہ خواستہ شرک تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے سب سے سیف سائٹ کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کے آگے رکھی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ فرق مت کرنا نبیوں کے درمیان، نہیں ہم فرق کریں گے درمیان کسی ایک بھی رسول کے۔ تو پروردگار نے ہمیں جو قرآن سے دعا سکھائی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین،
تو ہم نے تمام مرسلین، تمام رسولوں کے لیے، تمام انبیاؤں کے لیے ہم نے سلامتی کی دعا کر لی. تو جناب ہم نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ آگے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور بیچ میں جسے آپ درود کہتے ہیں وہ آپ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پہنچایا درود، بلکہ آپ نے یہ سلامتی کی دعا تمام انبیاؤں کو بھی دے دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے، وہ شرکیہ باتوں سے پاک ہے جن کو لوگ بیان کر رہے ہیں، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سمجھ ان تمام آیتوں کی نصیب فرمائے.